TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا میں والدین اسکولوں میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں فکر مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچے اور عملہ ماسک پہنیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں والدین اسکولوں میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں فکر مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچے اور عملہ ماسک پہنیں۔ سیسکیچوان یونیورسٹی میں کینیڈین ہب برائے اپلائیڈ اینڈ سوشل ریسرچ کی جانب سے 3 ستمبر اور 28 ستمبر کے درمیان فون کے ذریعے سروے کیا گیا تھا۔ سروے کے دوران 1000 لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں بچوں کو اسکول بھیجنے میں کوئی پریشانی ہے اور ان کے خیالات کی صحت عامہ کے کیا اقدامات ہیں۔ 89% جواب دہندگان نے کہا کہ انہیں ویکسین دی گئی ہے اور ان کے بچے 12 اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں میں سے جو خوراک لینے کے اہل ہیں 81% نے کہا کہ ان کے بچوں کو بھی ویکسین دی گئی ہے۔ ریسرچ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے ان میں ایسے بچے بھی ہیں جو ویکسین لے چکے ہیں اور اسکولوں میں بچوں اور عملے کو ماسک پہنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ جواب دہندگان کو اپنے بچوں کے اسکولوں میں حفاظت پر زیادہ اعتماد ہے۔ 70% جواب دہندگان نے کہا کہ وہ اب بھی اپنے علاقے کے اسکولوں میں وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں فکر مند ہیں۔ آزاد کاروباری اداروں کی نمائندگی کرنے والے گروپ نے صوبے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وضاحت کرے کہ بڑے کاروباری اداروں کے لیے صلاحیت کی حد کیوں ختم کی گئی جبکہ چھوٹے کاروباروں کے لیے پابندیاں برقرار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین فیڈریشن آف انڈیپینڈنٹ بزنس نے آنٹیریو حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بہت سے چھوٹے کاروباروں پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے کچھ بڑے مقامات کے لیے صلاحیت کی حد کو 100% تک بڑھانے کے اپنے اقدام کی وضاحت کرے۔ انہوں نے ایک بار پھر چھوٹے کاروباروں کو محدود رکھتے ہوئے کچھ بڑے کاروباری اداروں کو لچک فراہم کرنے کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ آزاد کاروباری اداروں کی نمائندگی کرنے والے گروپ نے صوبے سے مطالبہ کیا کہ وہ وضاحت کرے کہ بڑے کاروباری اداروں کے لیے صلاحیت کی حد کیوں ختم کی گئی جبکہ چھوٹے کاروباروں کے لیے پابندیاں برقرار ہیں۔ CFIB کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چھوٹے کاروباری مالکان حیران رہ جاتے ہیں کہ ٹورنٹو میپل لیفز اور اوٹاوا سینیٹرز پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جبکہ ایک باؤلنگ ایلے اپنی آدھی سے زیادہ لائنز نہیں کھول سکتا۔ دوسری جانب صوبے کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ آنٹیریو میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران کووڈ-19 کے 848 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے۔ وزارت نے کووڈ-19 کے 2 دن کے وبا کے اعداد و شمار شائع کیے کیونکہ تھینکس گیونگ کے موقع پر سرکاری چھٹی کی وجہ سے کوئی تازہ ترین اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے تھے۔ روزانہ کے کیسز کی 7 روزہ رولنگ اوسط کم ہو کر 525 رہ گئی جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلسل 10 دن سے کرونا کیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ 48 گھنٹے کی مدت کے دوران کرونا سے مزید 2 اموات کی بھی اطلاع ملی جس کے نتیجے میں اموات کی سرکاری تعداد 9792 ہو گئی۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,92,714 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 16,67,575 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 28,289 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 16,01,860 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,92,714 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,792 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,16,676 ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,422 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,11,633 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,863 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,94,581 ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,029 ہے۔ امریکی حکام کی غفلت سامنے آئی ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے شہریوں سے متعلق درست معلومات سے بھی لا علم نکلے اور غیر معمولی رقم کے عوض PIA کا طیارہ بک کرا لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
امریکی حکام اپنے شہریوں سے متعلق درست معلومات سے بھی لا علم نکلے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کی غفلت سامنے آئی ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے شہریوں سے متعلق درست معلومات سے بھی لا علم نکلے اور غیر معمولی رقم کے عوض PIA کا طیارہ بک کرا لیا۔ ذرائع کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے افغانستان میں اپنے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے PIA کی خدمات لی تھیں اور اس کے عوض قومی ایئر لائن نے متعلقہ امریکی حکام سے چارٹر پرواز کے $7,50,000 بھی وصول کر لیے۔ ذرائع کے مطابق امریکی ادارے نے افغان حکام سے پرواز کی اجازت امریکی شہریوں کے انخلا کے نام پر لی، تاہم PIA کی چارٹر پرواز نمبر 6249 اسلام آباد سے کابل کے لیے روانہ ہوئی تو انکشاف ہوا کہ تمام مسافر افغان شہری تھے اور طالبان پالیسی کے تحت افغان شہریوں کے انخلا پر پابندی کے باعث PIA کا خالی طیارہ واپس اسلام آباد آ گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ PIA کی پرواز نے امریکی سہولت کاروں کا کابل سے قطر کی الحدید ایئر بیس تک پہنچانا تھا اور امریکی شہریوں کو قطر کے ایئر بیس الحدید پہنچا کر خالی واپس اسلام آباد آنا تھا۔ امریکہ نے اسلام آباد سے براستہ کابل الحدید ایئر بیس تک 4 اکتوبر کو PIA کی چارٹر پرواز بک کی تھی، تاہم خطی رقم خالی پرواز پر خرچ کر دی گئی۔ یورپی یونین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے اعلان کردہ 25 کروڑ یوروز کی رقم میں مزید 30 کروڑ یوروز کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ یورپین یونین نے افغانستان کے 1 ارب یورو کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان کی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے اعلان کردہ 25 کروڑ یوروز کی رقم میں مزید 30 کروڑ یوروز کا اضافہ کیا جائے گا، جبکہ باقی رقم افغانستان کے ان پڑوسی ممالک کو دی جائے گی جہاں لوگ طالبان حکومت سے فرار کے بعد بطور مہاجرین جا رہے ہیں۔ یورپین کمیشن کی سربراہ ارسولا وان ڈیر لین نے اٹلی کی میزبانی میں ورچوئل G20 سمٹ کے دوران امداد کا اعلان کیا، جہاں یہ سمٹ میں افغانستان میں انسانی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت کے لیے طلب کی گئی تھی۔ انہوں نے زور دیا کہ یورپی یونین کے فنڈز افغانوں کے لیے براہ راست مدد کے لیے ہیں اور یہ فنڈز طالبان حکومت کے بجائے زمین پر کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں کو بھیجے جائیں گے، کیونکہ یورپی یونین طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرتی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق G20 ممالک کے ورچوئل اجلاس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے رکن ممالک سے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے ساتھ داعش خراساں کے خطرات پر بھی بات ہوئی۔ G20 ہنگامی سربراہی اجلاس میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے ویڈیو خطاب میں کہا کہ عالمی برادری افغان عوام سے منہ موڑ کر انہیں اپنی قسمت پر نہیں چھوڑ سکتی۔ افغانستان میں پائیدار امن عالمی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں افغانستان میں ایک مخلوط حکومت کے قیام میں طالبان کی مدد کرنا چاہیے۔ دریں اثنا دوحہ میں یورپی یونین کے نمائندوں کے ساتھ طالبان کے بالمشافہ مذاکرات ہوئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق منگل کو ہونے والے مذاکرات میں افغانستان کے نئے حکمران اس کوشش میں ہیں کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے اور اس کے علاوہ وہ انسانی بحران سے بچنے کے لیے امداد کے طلبگار ہیں۔ یورپی یونین کی نمائندہ نبیلہ مسرالی نے کہا ہے کہ اس ملاقات سے امریکہ اور یورپ کو افغانستان سے مزید لوگوں کے انخلا، امدادی سامان کی ترسیل کے لیے رسائی اور خواتین کے حقوق کے احترام سمیت افغانستان کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بننے دینے جیسے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکل لیول پر یہ غیر رسمی مذاکرات تھے اور اس کا مطلب طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنا نہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 7,37,589 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,54,31,167 ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,95,60,423 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 48,83,511 ہو گئیں، جبکہ 21,69,05,380 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,37,589 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,54,31,167 ہو چکی ہے۔
1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,51,220 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,40,01,743 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 6,01,442 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,15,90,097 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 66,605 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 75,08,975 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,23,081 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 57,29,785 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 53ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,751 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,47,704 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔